اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مقی یا مدنی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت و برکات پر میرا آج کا عنوان یوٹیوب چینل اسلام میری پہچان آپ سب کے سامنے حاضر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب، پچھلی سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اسپیسیفک لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو، یا ایھا الانسان تمام انسانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں میں مخصوص لوگوں کے ایک طبقہ کو جو ایماندار طبقہ ہو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس سے درود پاک کی فضیلت و برکت کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ درود و سلام کتنا اہم ہے اور درود و سلام کی کتنی فضیلت اور برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہر کام سے بری و ذمہ ہیں۔ کوئی کام اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کے لیے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اپنے محبوب کی ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام سے پاک ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود پاک کو قبول بھی فرماتا ہے، منظور بھی فرماتا ہے، اور پڑھنے والے پر رحمتوں کی، برکتوں کی بوچھاڑ فرماتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ہر کام جو اللہ عز و جل کے لیے کیا جائے، ہر وہ عبادت جو اللہ عز و جل کے لیے مخصوص ہے، اس میں اگر ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ریاکاری کا عنصر پایا گیا تو بھلے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد نیک عبادت کی گئی ہوگی تو وہ واپس اس بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی جس میں ریاکاری ہوگی۔ لیکن قربان جائیے کہ جس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تم بھی درود اور سلام بھیجو، اب اس درود پاک کے لیے فرماتا ہے کہ اس درود پاک جو میرے محبوب کے لیے پڑھا جائے گا، بھلے اس میں دکھاوا ہو، بھلے اس میں ریاکاری ہو، وہ جتنے لوگوں میں بھی برملا کہہ کر درود پاک پڑھے تو اس کا ثواب ہر حال میں مومن کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہر وہ عمل جس میں ریاکاری آئے گی، جو ہوگی بھی خصوصاً اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، وہ رد ہو سکتی ہے،
لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھا جانے والا درود رد نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی اتنی فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو سب میں افضل رکھا ہے۔ تو ہمیں جو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور غلام ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، اور جن کی شفاعت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، اور جن کی وجہ سے ہم آج محفوظ ہیں، مختلف گناہ کرنے کے باوجود ہماری اشکال تبدیل نہیں ہوتی، ہماری شکلیں نہیں بدلی جاتی، ہم پہ وہ عذاب نازل نہیں ہوتے جو پہلے کی امتوں پہ ہوئے، تو یہ بھی کرم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ وہ جس جگہ بھی گئے، چاہے وہ معراج پہ بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور وہ امت اس کو چاہیے کہ اس پیار کرنے والے محبوب کی ذات پر ہم وقت درود و سلام میں پیش کرتے میں گزارے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور 10 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سردار فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں نبی فرشتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقتیں عطا فرمائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے نے جواب ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے شمار طاقتیں عطا فرمائیں، میں پوری کائنات کے درختوں کے پتے گن کر بتا سکتا ہوں کہ تمام درختوں پہ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، ذرا غور کیجئے، اور درختوں کے تنے گن کے بتا سکتا ہوں، اور تو اور جب موسلادھار تیز بارش برستی ہے تو میں اس بارش میں گرنے والے زمین پر قطروں کی تعداد گن کے بتا سکتا ہوں کہ اس موسلادھار بارش میں کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جگہ پر آ کر میری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ پوچھا کہ وہ کہاں؟ فرمایا کہ جب آپ کا امتی محبت اور ذوق سے، شوق سے آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے تو خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی پہ اتنی لاتعداد رحمتوں کا نزول کرتا ہے جو میری گنتی میں، میرے شمار میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس پیارے کملی والے آقا کے کہ جس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں اس قدر ہیں کہ وہ اتنے شمار کرنے والا فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اتنی طاقتیں نہیں رکھتا کہ میں اس رحمتیں اور برکتیں برسنے والی کو جو ہے نا گن کر شمار کر سکوں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس بہت پیار کرنے والے رؤوف الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اس درود پاک نے ہمیں بخشوانا بھی ہے، ہمیں روشنی بھی عطا کرنی ہے،
اور ہمیں محبوب کی طرف جانے والے راستے پہ گامزن بھی کرنا ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ ایک اور میٹھی بہار سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک یعنی مدینہ منورہ میں، جہاں گنبد خضرا کے سائے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، ان کے باہر دروازے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اور اس فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقتوں سے نوازا ہے۔ سنیے اور جھوم جائیے کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا بھر سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبت رکھنے والے امتی جب ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو وہ فرشتہ اس درود پاک کو وصول کرتا ہے، اور اس درود پاک کو درود پاک پڑھنے والے کے والدین کے نام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ قربان جائیے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور پڑھنے والا بھی فارغ نہیں ہوتا، فوراً درود پاک اس کے والدین کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں نے آقا آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے، تو ہمارا وہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ ہمہ وقت درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ خود تو خوش قسمت ہے، لیکن اس کی نسبت سے اس کے والدین بھی خوش قسمت ہیں کہ وہ بھی اب آقا کریم کی بارگاہ میں بار بار پیش ہو رہے ہیں، اور آقا کریم وہ درود پاک وصول کر کے درود پاک پڑھنے والے کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، ان کے لیے مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو ہماری طرف جو ہے جب درود اور سلام آ رہا ہو، آقا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہوں، تو اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہار سن لیجئے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو جب آپ نے دروازہ نوک کیا اور ادھر سے جو ہے سلام کیا گیا، اندر سے جواب نہیں آیا، پھر دوبارہ سلام کیا گیا، جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا گیا تو جواب ارشاد ہوا۔ فرمایا تو پہلے آپ خاموش کیوں رہے؟ تو اب جو ہے وہ صحابی بولتے ہیں کہ میں جواب کیسے دیتا، میرے گھر میرے محبوب کی ذات آئی ہوں، اور پھر میرے محبوب کی طرف سے رحمتیں برکتیں مجھ پر برس رہی ہوں، تو میں نے مناسب سرکار یہی سمجھا کہ آقا میرے اوپر سلامتی کرم نوازیاں بھیج رہے ہیں، تو میں ان کو وصول کرتا رہا۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا، اور ہمیں بھی اس معاملے سے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا درود ہمارے ختم ہونے سے پہلے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اور ہمارا نام لیا جاتا ہے، ہمارے والدین کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ صبح و شام درود پاک پڑھنے میں مصروف رہے تو کتنا آقا کریم کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم آقا کریم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، تاکہ یہ درود پاک ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے، ہماری لیے مغفرت کا سما بھی بن جائے، کیونکہ جب آقا کی طرف سے کرم نوازی والی نظر ہم پہ آنی ہے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، ہمارے لیے رحمتوں کی دعائیں بھی آئیں گی، اور رحمتیں بھی رحمت للعالمین کی طرف سے جب آئیں تو ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں برسیں گی، اور اللہ تعالی ہماری ذات سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا درود پاک کو بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک ہمارا دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، کامیاب رکھے گا، حاجتیں پوری کروائے گا، اور اسی طرح آخرت میں بھی، آخرت کی پہلی سیڑھی
قبر میں بھی ہمیں جب ہمارے آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ درود پاک ہی آقا کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کر کے ہم آقا کو ویلکم کریں گے، اور پھر تا قیامت وہ قبر نور سے منور رہے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس درود پاک نے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر لوٹاتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جانے کا سبب بنے گا، کہ جنت میں جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی آقا کریم کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی تمام کی تمام عبادتوں میں مقبول ترین عبادت اگر کسی کو رکھا گیا تو وہ درود پاک رکھا گیا ہے۔ تو درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور یہ برکتیں لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سچی اور پکی لگن، سچی اور پکی محبت آقا کریم کی ذات سے ہو جائے، اور جب ہم درود پاک پڑھنے لگیں گے، پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں گے، تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے چہرہ بھی بارونق رہے گا، منہ سے بھی مٹھاس نکلے گی، اور آقا کی محبت نصیب ہوگی، اور اسی محبت میں باادب مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی، مکہ مکرمہ کا طواف نصیب ہوگا، اور جب آقا کریم کی نظر ہم پہ ہوئی انشاءاللہ عز و جل تو ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا تمام اپنے ویورز کو، تمام دیکھنے والوں کو، کہ آقا کریم جو بہت بلند ہستی ہیں، کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محبوب چنا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں جسے فضیلت بخشی ہو اور اپنا محبوب کہا ہو تو اس ہستی کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، اور یہ رتبہ پھر سب کو نہیں دیا کہ سارے کے سارے، پھر ہم بھی رتبے والے ہو جائیں گے کہ جب اللہ پاک ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے صرف ایمان والے میرے محبوب کی ذات پر درود اور سلام بھیجیں، تو جب ہم درود اور سلام پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے تو پھر سمجھ جائیے گا کہ آپ اور میں اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہیں، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے محبوب کی ذات پر کوئی درود و سلام نہیں پڑھ سکتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہے، جتنی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ اس کے گن گاتا ہے۔ تو ہمیں تو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہیں تو وہ محبوب کی ذات ہے، کیونکہ اس ذات کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں، ان کی محبت کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک اور بہار سن لیجئے کہ ایمان کامل اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ایمان کامل کس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترازو بھی دے دیا کہ اگر کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں، تو وہ دیکھے کہ میرے محبوب کی ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقربا، اس کے سارے مال اسباب سے بڑھ کر اگر اسے میرے محبوب کی ذات سے محبت ہے، ہر چیز قربان کر دے میرے محبوب کی ذات پر، تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ تو ایمان کامل ہونے کی نشاندہی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ایمان والا وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ محبت کرتا ہے تمام چیزوں سے، اور جو زیادہ محبت کرنے والا ہوگا بس پھر وہ ان کے عشق و محبت میں اویس کرنی جیسا ہوگا، پھر روتا ہوگا آقا کریم کی یاد میں، تو پھر ہر وقت آقا یاد رہیں گے، وہ کسی بھی معاملے میں ہے اس کی زبان پہ درود و سلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔